جنات بھی اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ایسا واقعہ بھی ہے جو آپ کو حیران کر دے گا، جس میں آدھا انسان اور آدھا جن شامل تھا۔ جنات کی نظر بندی کا واقعہ کتاب جمیل جٹ کے صفحہ نمبر 7 پر بیان ہوا ہے۔ اس میں مکہ مکرمہ میں والی نامی ایک کافر کا ذکر ہے جس کے پاس سونے کا بت تھا جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی باتوں کو نہ مانو۔ یہ سن کر والی بہت خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا محبوب بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اب یہ ماجرا سن کر لوگ فوراً والی کے گھر پہنچے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہی جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور ایک دن ایک بڑے اجتماع کا اہتمام کیا تاکہ وہ دوبارہ بت کے منہ سے یہی جملہ سن سکیں۔ جب بڑا اجتماع ہوا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو بھی مدعو کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میری ہر بات حق ہے اور میرا دین سچا ہے۔ لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، بلکہ تم گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ اگر تم سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ یہ سن کر والی بہت گھبرا گیا اور اپنے محبوب بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، اب دل تھام کر سنیے۔ لوگوں کے اجتماع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گھڑ سوار ملا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس تلوار سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میرا نام مہان بن الاغر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ میرے گھر والے رو رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مناکر ہے، وہ والی بت میں گھس کر آپ کے خلاف بکواس کر رہا تھا اور آج پھر آیا ہے تاکہ دوبارہ بت میں گھس کر آپ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ اے اللہ کے رسول، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں تلوار لے کر اس کے پیچھے گیا ہوں اور اسے راستے میں قتل کر دیا، پھر میں خود واپس آ گیا۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ اس مسلمان جن سے سنا تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اس وفادار غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین، ایک مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک عجیب و غریب جن ظاہر ہوا جو آدھا انسان اور آدھا جن تھا۔ لوگ ڈر گئے اور رسول پاک سے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی لمحے وہ جن مسجد میں آیا اور بولا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک عرض لے کر آیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہاری عرض کیا ہے؟ جن نے کہا، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گلے سے خون بہہ رہا ہے اور میری پیٹھ زخمی ہے، میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام مخلوقات سے زیادہ تھی اور میں نے جنات پر ظلم کیا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تھا میں اسے مار دیتا یا اسے اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جنات میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے قتل کر دوں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے پوچھا، تم ایسا کیوں کرو گے؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کی خواہش ہے، اس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ نوجوان نے پوچھا، تم نے اب تک کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور کتنے کو مجبور کیا؟ میں نے جواب دیا، بے شمار لوگوں کو۔ اس پر نوجوان نے کہا، آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ مارا جس سے میں بے جان ہو گیا۔
پھر اس نے مجھے کھجور کے پتوں سے باندھ دیا۔ میری تمام طاقت اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے بہت منتیں کی کہ وہ مجھے معاف کر دے، لیکن وہ نوجوان میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ میرا درد کم ہوا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا۔ سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس گیا، لیکن وہ بھی میرے ہاتھ نہیں کھول پائے۔ بہت سے انبیاء آئے، لیکن کوئی بھی میرے ہاتھ نہ کھول سکا۔ اسی وقت اللہ کی وحی نازل ہوئی، اسے چھوڑ دو، اسے وہی کھولے گا جس نے اسے باندھا ہے۔ میں نے پوچھا، اچھا کون ہے وہ جو میرے ہاتھ کھولے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کھولے، میرے گلے سے خون بہنا بند ہو گیا اور میری طاقت واپس آ گئی۔ رسول خدا نے فرمایا، اب تم جاؤ، تم آزاد ہو۔ ناظرین، آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں جادو، جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنا، اور جو لوگ روحانی یا جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ پاک، آپ سب کو صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائیے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔